ڈرامہ سیریل مقدر کا ستارہ میں آج کی ایپیسوڈ میں فیضان رمشا کے گھر جاتا ہے، اسے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو اب میں واپس چلتا ہوں۔ تو رمشا کہتی ہے کہ پلیز آج نہ جاؤ، آج رک جاؤ، آج سارا دن ہم خوب انجوائے کریں گے، پہلے ہم چلتے ہیں کہیں جا کے اچھا سا بریک فاسٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سارا دن انجوائے کریں گے، پھر ہم لنچ بھی کریں گے اور ڈنر بھی باہر ہی کریں گے۔ جس پہ فیضان کہتا ہے کہ نہیں، مجھے آج گھر جانا ہے، کیونکہ آج اس طرح کے گھر میں حالات ہوئے پڑے ہیں، سارے مجھ پہ شک کر رہے ہیں، اس لیے مجھے گھر جانا ضروری ہے۔ رمشا کہتی ہے کہ ہاں تو تم اس 2 ٹکے کی لڑکی سے ڈر رہے ہو۔ فیضان کہتا ہے ڈرنے والی بات نہیں ہے، اس وقت گھر میں معاملات بہت خراب ہیں، پھر کسی دن میں تمہارے پاس رکوں گا۔ رمشا کہتی ہے تمہیں تو میرا کوئی خیال ہی نہیں ہے، تمہیں جو میں کہتی ہوں تم وہ کرتے ہی نہیں ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ بس آج کے مجھے جانے دو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں تمہارے پاس پورا دن رکوں گا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہادیہ اکیلی لون میں کھڑی ہوتی ہے تو راضی اس کو دیکھ کے وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہادیہ اس کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتی ہے، کمرے میں چل جاتی ہے۔ تو پھر راضی اس کو میسج کرتا ہے کہ ہادیہ تمہیں اب فیضان سے ڈرنے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس ہمارے خلاف جو بھی ثبوت ہے تم سب جو اب وہ نہیں ہے۔ ہادیہ کہتے ہیں میں تمہاری بات کا کیسے یقین کر لوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، تمہیں یقین کرنا پڑے گا، میرا اعتبار کرو ہادیہ، تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہادیہ کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ غلط فیضان نے نہیں کیا، تم نے کیا ہے، اگر تم چپ رہتے اپنی زبان بند رکھتے تو کبھی بھی وہ بھی اپنی زبان نہ کھولتا، تم نے وہ بات غلط کی تھی تو اس نے بھی میرے پہ الزام لگا دیا، میں کیسے برداشت کروں کہ میرا نام کسی اور کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ راضی کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں سب کچھ صحیح کر دوں گا۔ ہادیہ کہتی ہے چلو دیکھتے ہیں۔ ادھر ہادیہ کی ماما بڑا پریشان بیٹھی ہوتی ہیں، ان کی شینا سے بات ہوئی ہوتی ہے تو شینا نے ان سے بڑی بدتمیزی سے بات کی ہوتی ہے، تو ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ میری بیٹی وہاں خوش نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے۔ وہاں سے اس کے پاپا علیم صاحب جا رہے ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ میں خدیجہ میں کام پہ جا رہا ہوں۔ خدیجہ سے کوئی جواب نہیں دیتی، وہ پھر کہتے ہیں میں کام پہ جا رہا ہوں۔ خدیجہ پھر کوئی جواب نہیں دیتی تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو میں نہیں جاتا، میں گھر ہی رہ لیتا ہوں۔ تو خدیجہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے کتنی بار آپ سے کہا تھا کہ میری بیٹی کی وہاں شادی نہ کریں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے کہنے پہ میں نے وہاں شادی کر لی ہے۔ ان سے میں نے کل فون پہ بات کی تھی، انہوں نے بڑے برے طریقے سے میری بیٹی سے بارے میں مجھ سے بات کی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب تم سوچو ہماری ایک اور ہی بیٹی ہے اور اس نے نثار سے ملنے کے لیے جانا ہے، تم فون کرو، اس سے بات کرو، اس طرح تمہارا دل ہی بہل جائے گا، اور اسے تھوڑی دیر اپنی باتیں بھی کر لینا۔ وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی فون کرتی ہوں فضا کو۔ ہادیہ بڑی دکھی ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ صفدر صاحب کے پاس جاتی ہے اور جا کہتی ہے کہ انکل میں کچھ دنوں کے اپنی ماما کے پاس جانا چاہتی ہوں، مجھے ماما بڑی یاد آ رہی ہیں۔ صفدر کہتا ہے کہ بیٹا تم چلی جاؤ، لیکن جب مرضی جاؤ، میں تمہیں کبھی بھی نہیں روکوں گا، لیکن جو گھر کے حالات ہوئے پڑے ہیں تم وہاں جاؤ گی، تمہارے ماں باپ کو بے شک تم نہ بھی بتاؤ، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کی شکل دیکھ کے یہ بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہمارے بچے خوش ہیں یا نہیں، وہ تمہاری شکل دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ وہ تم پریشان ہو، وہ تمہیں پریشان دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر کی بات یہاں سے باہر نکلے یا تمہارے ماں باپ پریشان ہو، ان کو کوئی پریشانی ہو۔ ہادیہ کہتی ہے کہ انکل آپ یہ فکر رہے ہیں، میں ان کو کوئی بات نہیں بتاؤں گی، جو باتیں یہاں کی ہیں میں یہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں وہاں جا کے کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا مجھے تم پہ تو پورا اعتبار ہے کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، لیکن ماں باپ شکل سے پہچان جاتے ہیں، بیٹا میں بڑا مجبور ہوں اپنی اولاد کی خاطر، ہاتھوں میں کیا کروں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ بات اب تمہیں بھی بہت جلد پتہ چل جائے گی جب تم صاحب اولاد ہوگی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ہادیہ فٹافٹ ان کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے انکل آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو ہاتھ کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بڑے ہیں مجھ سے اور آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جو بھی کیا ہے فیضان نے کیا ہے، آپ کا تو سارے معاملے میں کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ صفدر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کا باپ ہوں، اس لیے مجھے اس سے معافی مانگنی پڑ رہی ہے، تو مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتی ہے کہ انکل میں نے آپ کی خاطر معاف کیا، آپ میرے آگے ہاتھ نہ جوڑیں، تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو میری ایک بات مان لو۔ وہ کہتی ہے ہادیہ کہتی ہے کہ جی، تو وہ کہتے ہیں کہ تم فیضان کو ایک دفعہ معاف کر دو، اسے آخری چانس دے دو، کیا پتہ باپ بن کے وہ ان میں تھوڑا سا بدلاؤ آ جائے، وہ اپنے بچے کو دیکھے تو اپنے بچے کی خاطر تم سے صحیح ہو جائے۔ ہادیہ کہتے ہیں کہ ہاں جی مجھے بھی اسی بات کا یقین ہے اور میں بھی اسی بات کا ہی انتظار کر رہی ہوں۔